رکھیں، محرم کے کتنے روزے رکھنا ضروری ہے، یہ آج انشاءاللہ الرحمن پہلے آپ کو میں حدیث پاک سناؤں گا، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کتنے روزے رکھنے چاہیے محرم کے مہینے میں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کے روزے کا تاکیدی حکم دیتے تھے، یعنی 10ویں محرم کو ہمیں اس کی ترغیب دیتے اور نصیحت فرماتے۔ پھر جب رمضان المبارک کا روزہ فرض قرار دیا گیا تو ہمیں نہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور نہ ہی اسے منع کیا ہے، اور نہ ہی اس سلسلے میں ہماری خبر لی۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس دن کے روزے کی بہت فضیلت بیان کی گئی۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ ہی کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورے کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، مگر اس کا مستحب ہونا اب بھی باقی ہے۔ تمام نفل روزوں میں سب سے زیادہ اہم یہ روزہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ سنیں، حدیث میں بیان کیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو خیبر والوں کو دیکھا کہ وہ عاشورے کے روزے بہت اہتمام سے رکھا کرتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا تم لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بہت اہم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی تھی فرعون سے، اور فرعون کو دریا میں ڈبو دیا۔ اس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں شریک ہونے کے حقدار ہیں۔ پھر آپ نے بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کے بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن صرف عاشورے کا روزہ رکھنے میں ایک طرح سے اہل کتاب کی مشابہت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال میں عاشورے کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، مگر آپ کو اس کا موقع نہیں ملا، اس سے پہلے ہی آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن چونکہ عاشورے کے دن کے ساتھ ایک اور روزہ رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا، اس لیے علماء نے 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا مستحب قرار دیا ہے۔ اب بہت سارے لوگ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، جتنا روزہ رکھیں گے اتنے ہی زیادہ ثواب۔ کہ اشہر الحرم یہ 4 مہینے اللہ رب العالمین نے بھی محترم بنائے ہیں، ان میں سے یہ محرم کا مہینہ بھی ہے ان 4 مہینوں میں سے، تو ان 4 مہینوں میں جو زیادہ سے زیادہ عبادت کرے گا اس کا اجر انعام بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ محرم کا مہینہ ہوا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور ایک رجب کا مہینہ، تو ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے جو شخص 10 روزے رکھنا چاہے بہت اچھی بات ہے، ورنہ 10 روزے نہیں رکھ پائیں تو جو 2 روزے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم فرمایا، تاکید کی ہے کہ عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملایا جائے، 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا، یعنی 10 تاریخ کا روزہ تو ہے، اس سے پہلے ایک روزہ رکھیں یا بعد میں ایک روزہ رکھیں، 2 روزے رکھیں۔ ایک روزہ رکھنے میں یہ ہے کہ اہل کتاب یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنا، یعنی عبادت میں بھی ان کے مشابہت نہیں ہے بلکہ مخالفت ہے، اس لیے 2 روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آئندہ سال اگر میں رہا تو انشاءاللہ کیا رکھوں گا، 2 روزے رکھوں گا، 9 تاریخ کا روزہ بھی ملاؤں گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کو ضرور پوری کریں، 9 تاریخ کا رکھیں یا 10 تاریخ کا یا 10 اور 11 کا۔ یہ ہے کہ 10 کے ساتھ آپ کو ملانا ہے، آگے ملاؤ یا پیچھے ملاؤ، 2 روزے رکھ لیں۔ ایک روزہ رکھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں مشابہت کس کی؟ یہودیوں کی ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی ہے۔ اس کی فضیلت، عاشورے کے روزے کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے عاشورے کے روزے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ضرور بھی ضرور روزہ رکھیں، بہت خوشی کی بات ہے، بہت اجر انعام ملے گا، اللہ رب العالمین